السلام علیکم ناظرین، اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 33 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مرزا کے پاکستان میں پہلے درجنوں ایجنٹوں پر ان کی نظر تھی۔ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں طویل مشورے کے بعد ISI نے چند ایجنٹوں کو، جن کے متعلق بھارتی انٹیلیجنس کو یقین تھا کہ مرزا انہیں نہیں جانتا، چھوڑ کر باقی تمام غداروں کو راتوں رات مرزا سمیت گرفتار کر کے راہ کو اس کے گھناؤنے عزائم سمیت جہنم واصل کر دیا۔ جن ایجنٹوں کو چھوڑا گیا تھا، ان میں ناصر کی طرح 2 اور نوجوان بھی شامل تھے، جنہوں نے راہ کے صفوں میں دور تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور ان کے ذریعے ISI کو راہ کے گھناؤنے منصوبے کا علم ہوتا رہتا تھا۔ ان میں 5-6 ایسے لوگ بھی تھے جو صرف غدار تھے، اور انہیں صرف اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ ان کے ذریعے دشمن کے عزائم کی خبر ہوتی رہے۔ انیس کی گرفتاری سے متعلق پاکستانی پریس میں صرف اتنی ہی خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک نوجوان کو FIA والوں نے جعلی دستاویزات پر سفر کرنے کے شک میں گرفتار کیا۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے بیگ سے ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ پولیس نے نوجوان کے بتانے پر ٹریول ایجنسی کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا۔ الزام ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کے جعلی ویزوں کا کام کرتا تھا۔ مرزا کی گرفتاری خبر اخبارات میں شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن ناصر کے ذریعے راہ کے ذمہ داروں تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ سیالکوٹ کے نزدیک ایک نوجوان پر شک گزرنے پر پولیس نے اس سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے، جس نے پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا کہ اسے اس کام پر مرزا نے لگایا ہے۔ باقی لوگوں کو مرزا نے ہی گرفتار کرایا ہے۔ اس کا نام شاید اس لیے نہیں لیا کہ اسے راہ کی طرف سے بھارت میں رہنے والی اپنی فیملی کی تباہی کا خوف تھا۔ اس طرح اس نے شاید راہ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے مرتے بھی ان کی کوئی پہچان لوگوں کو ان کے کچھ لوگوں کو پہچان لیا، اور ذہین آفیسر راہ کی اس کہانی سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اسی بات پر بھگوان کا شکر ادا کیا کہ کچھ ایجنٹ تو بچ گئے۔ مرزا جانے کس مٹی کا بنا تھا؟ میجر کیانی کو تو یوں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے پہلے ہی سے اس کے متعلق اتنی معلومات جمع کی ہوتی تو شاید کوئی ڈھنگ کی بات اس کے منہ سے نکلوانے میں کامیاب ہی نہ ہوتے۔ کیا مجال جو اس نے ایک بھی کام کے ایجنٹ کا نام لیا ہو۔ شمسی سے کوئی بھی تعلق جوڑنے پر وہ رضامند نظر نہیں آتا تھا۔ 15-20 روز تک مسلسل ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد اس نے بالآخر اس بات کا اعتراف کیا کہ شمسی اس کا دوست ہے، اور جس سفارتکار کے نام ہیروئن والا بیگ جا رہا تھا، شمسی کی اس سے مخالفت رہتی ہے، چونکہ یہ شخص شمسی کو جیل ہیلو بانو سے تنگ کرتا رہتا ہے، اور شمسی کو یہ فکر بھی لاحق رہتی ہے کہ کہیں وہ اسے پاکستان واپس ہی نہ بھجوا دے۔ اس لیے اس نے مرزا سے مدد مانگی تھی۔ مرزا نے اپنے دوست کے کہنے پر یہ سارا منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نوجوان نیو یارک پہنچے گا اور FBI کو پہلے سے اطلاع ہوگی تو گرفتاری پر یہ انکشاف ہو جائے گا کہ بیگ تو سفارتکار کے نام آ رہا تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ اصل صورتحال کیا ہے، اس سفارتکار کو فوراً امریکہ سے نکالنا پڑتا، اور یہی اس کی منشا تھی۔ مرزا نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اول تو امریکن خواجہ تک ہی نہیں پہنچ پاتے، اور خواجہ اس کا نام لینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے مذہبی معاملہ بنا دیتا، اور اقلیتی لیڈر ہونے کے سبب واقعے کے نوعیت ہی تبدیل کر دی جاتی۔ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے تمام مفروضے پہلے سے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ اپنی دانش میں انہوں نے اپنے منصوبے میں کوئی جھول نہیں چھوڑی تھی۔ اس نوجوان کی امریکہ اور پاکستان میں گرفتاری کے یکساں نتائج برآمد نہیں ہو سکتے تھے۔ مرزا نے 1 مہینے تک مسلسل تفتیش کے بعد بھی یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ منصوبہ راہ نے شمسی کے ذریعے تیار کیا تھا۔ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کیا جائے، اور اس راستے میں اگر مرزا یا شمسی جیسے 2-3 بکرے زیبا بھی ہو جاتے تو بھی راہ کے لیے مہنگا سودا نہیں تھا، کیونکہ اپنے چند ایجنٹوں کی قربانی دے کر وہ اتنا کچھ حاصل کر لیتے جس کا کبھی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی مرزا یا شمسی ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے، ان کے زر خرید کتے تھے، جن کو اس مقصد کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر انہیں کتے کی موت مروا دیا جائے گا۔ میجر کیا نہیں جانتا تھا مرزا کس مٹی کا بنا ہے۔ وہ جسمانی طور پہ اتنا مضبوط انسان نہیں تھا، لیکن اگر دوران تفتیش مر جاتا تو ان کے لیے ایک مستقل عذاب کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کے فرقے کے لوگوں نے اسے ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنا کے ساری دنیا میں طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ راہ نے یقیناً معاملے کے اس پہلو پر بھی نظر رکھی ہوگی۔ وہ ان لوگوں کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے اور پاکستانی حکومت کے لیے مسائل کا نیا بار کھڑا کر دیتے۔ مرزا نے
مرزا سے انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے تھے۔ میجر کیانی کو یقین تھا کہ عدالت میں جب مقدمہ جائے گا تو مرزا کو کم از کم 20 سال قید ہوگی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو سارے ثبوت اکٹھے کر کے کیس پولیس کے حوالے کر دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اب مرزا ان کے کام کا نہیں رہا تھا، نہ ہی اس کے بچ نکلنے کے امکانات باقی رہے تھے۔ شمسی کو ان لوگوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا رکھا۔ ان گرفتاریوں اور ملزموں کے اعتراضات اور انکشافات سے متعلق جو کہانیاں اخبارات میں شائع ہوئی تھیں، ان میں دور دور تک بھی کسی سازش کا تذکرہ نہیں تھا، نہ ہی سازش کے ڈانڈے کسی غیر ملکی سفارت خانے سے ملائے گئے تھے۔ آئی ایس آئی نے سارا منصوبہ اتنی چلاکی سے ترتیب دیا تھا کہ راہ کا خیال بھولنے سے بھی اس طرف نہ جا سکے کہ شمسی بے نقاب ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی شمسی کے ذریعے نے اس جیسے اور غداروں کا بھی پتہ لگانا تھا۔ شیر عالم طاہر کے نام آنے والے ایک پاکستانی اخبار میں اس گروہ کی گرفتاری کی خبریں پڑھی تھیں اور دل میں مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے اسے علم ہو گیا تھا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پہ ایک بڑا گروہ راہ کے ایجنٹوں کا گرفتار ہو چکا ہے۔ اس خبر کے اثرات اس نے یہاں آشرم میں بھی محسوس کر لیے تھے۔ ان گرفتاریوں کے اگلے ہی روز جب وہ مہاراج سوامی کے درشن کو گیا تو ساوتری کو اس نے خاصا اداس پایا تھا۔ ساوتری سے اس دوران اس نے خاصے مضبوط تعلقات قائم کر لیے تھے۔ مہاراج سوامی کی ہدایت پر ساوتری نے بھی اس کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک آدھ فکر اچھال دیتی، جس کو جواب میں شیر عالم پاکستان کے خلاف بھی خاصی تقریر جھاڑ دیتا۔ اس روز بھوپت رائے جب آشرم میں پہنچا تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیر عالم اور ساوتری کو سوامی جی مہاراج نے کمرے کی صفائی کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس بہانے دراصل کیلاش ورما اپنے من کو زیادہ سے زیادہ شانتی دینا چاہتا تھا۔ اس نے ساوتری سے کہا تھا کہ جس قدر وہ سوامی مہاراج کے چرنوں کے نزدیک رہے گا اس قدر اس کا سوبھاگیہ ہوگا، اور ساوتری دیوی نے اسے سوامی مہاراج کے چرنوں کے نزدیک رکھنے کا بندوبست سوامی مہاراج کی مرضی سے کر دیا تھا۔ سوامی مہاراج آنکھیں بند کی اپنے لکڑی کے تخت پوش پہ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے جب اچانک دروازہ کھول کے بھوپت رائے اندر آ گیا۔ وہ سوامی جی کے قدموں میں اس طرح گرا تھا جیسے کسی نے اسے باہر سے دھکا دے کر اندر پھینکا ہو۔ بہت ظلم ہو گیا مہاراج، وہ بہت گھبرایا نظر آتا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اس نے ساوتری دیوی کے ساتھ موجود اس نوجوان کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، جو بڑے انہماق سے کمرے میں رکھی ایک ایک چیز پر کپڑا پھیر کے اسے صاف کر رہا تھا، لیکن جس کے کان اس کی طرف لگے تھے۔ بظاہر اس نے یہی تاثر دیا تھا جیسے اس نے ڈھنگ سے بھوپت رائے کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ بھوپت رائے، اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا، تم نے جانے کیسے گدھے بھرتی کر رکھے ہیں۔ بھوپت رائے، تم نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تم نے سوامی غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ تم جاؤ بالی کے آنند مانو، ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اچانک شیر عالم کی موجودگی کا خیال آ گیا تھا۔ جو حکم سوامی، شیر عالم نے بھی اس کے حسب معمول قدم چھوئے اور الٹے قدموں کمرے سے باہر آ گیا۔ ساوتری اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ شاید سوامی مہاراج نے اسے کوئی مخصوص اشارہ دیا کہ اس کی طرف بھیجا تھا۔ اچانک شیر عالم اس طرح لڑکھڑا کر گرا جیسے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ گڑبڑا ہے، صبح سے بہت تکلیف ہے۔ شیر عالم نے اپنے چہرے کو اس طرح بگاڑا ہوا تھا جیسے بڑی اذیت ناک حالت میں ہو۔ آؤ میرے کمرے میں آرام کرو۔ ساوتری نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر بظاہر سے سہارا دیا اور اپنا آدھا بوجھ اس کے جسم پر ڈالے قریباً لڑکھڑاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ساوتری نے اسے ایک آرام دہ کرسی پہ بٹھا دیا اور فوراً اس کے لیے چائے لینے چلی گئی۔ اس کے کمرے سے قدم باہر نکالتی شیر عالم کے کان سوراخ کے نزدیک پہنچ گئے جہاں سے بھوپت رائے کی آواز آ رہی تھی۔ سوامی، یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، آپ تو جانتے ہیں آج کل پاکستانی خاصے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ آئیے شمسی صاحب، کوئی اور اچھی خبر تو نہیں لائے آپ؟ اچانک اسے سوامی کی طنزی آواز سنائی دی، جس سے شیر عالم نے اندازہ لگایا کہ شمسی بھی وہاں آ چکا ہے۔ سوامی جی مہاراج، بس یوں جانیے کہ قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ آج کل پاکستانی امیگریشن کے لوگ امریکہ جانے والوں کے کاغذات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اس نوجوان کے جعلی کاغذات نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ مرزا نے ہمیں مروایا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی عادت ہے کہ کبھی کسی کو پوری ادائیگی نہیں کرتا۔ میرا دل کہتا ہے
اس نے یقیناً ٹریول ایجنٹ کو بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی ہوگی اور اس نے بددلی سے کام کیا ہوگا، ورنہ اس شخص کی تو سارے پاکستان میں شہرت ہے، اس کا بھیجا بندہ کبھی واپس نہیں آتا۔ شمسی نے وضاحت پیش کی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو شمسی، ڈپٹی صاحب نے اسے بہت سر چڑھا رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ مرزا رقم میں ہیر پھیر کرتا ہے، کئی ایجنٹوں نے اس کی شکایت کی تھی کہ مرزا انہیں مکمل ادائیگی نہیں کر رہا، لیکن نہ جانے کو اسے نظر انداز کیا گیا۔ ظاہر ہے اس نے کبھی نہ کبھی تو مارے ہی جانا تھا، یہ سب کچھ اس کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا اور ہم نے تو بڑا شاندار منصوبہ بنوایا تھا۔ تم نے بھی اسے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اگر وہ لڑکا یہاں پکڑا جاتا تب بھی تو مرزا قابو آتا، اس نے تو ہر حال میں مارے جانا تھا، سوامی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ تھا جناب، ہمارا نہیں۔ شاید ان لوگوں نے اس مرتبہ مرزا کی چھٹی کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یوں بھی اب وہ ہمارے لیے خطرہ بننے لگا تھا۔ اس کی گندی جنسی عادت کے سبب اس کی خاصی شہرت ہو گئی تھی اور گزشتہ 3-4 ماہ سے اس نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا تھا سوائے مال پہنچانے کے۔ شاید اس نے دلی والوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا ہے، تبھی تو ان لوگوں نے بطور خاص اسے اس کھیل میں پھنسایا۔ اگر وہ نہ کہتے تو متبادل راستے میں تلاش کیے جا سکتے تھے۔ مجھے تو یقین ہے کہ ان لوگوں نے مرزا کو مروانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بھوپت رائے نے کہا۔ سوامی سمجھ گیا کہ ضرور یہ دہلی والوں کو فیصلہ ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ہر معاملے میں سوامی کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا ہو۔ لانا بھیجو اور آگے کی فکر کرو۔ ہاں شمسی، کیا بنا فائل کا؟ سوامی نے کام کی بات پہ آتے ہوئے کہا۔ مہاراج جی، میں نے ریاض کی ڈیوٹی لگا دی ہے، لونڈا چند ماہ پہلے آیا تھا، بڑے کام کا لڑکا ہے، دولت کمانے کا خاصا شوقین، وہ 1-2 روز میں سارے فائل کی فوٹو اسٹیٹ بنا دے گا۔ یہ فائل اس کے درس ہی میں رہتی ہے۔ ابھی شمسی نے اتنا کہا ہی تھا تو شیر عالم کی چھٹی اس نے اچانک ہی اسے یہاں سے اٹھا کے دوبارہ صوبے تک پہنچا دیا۔ دوسرے لمحے ساوتری دروازہ کھول کے اندر آئی تو اپنا پاؤں ہاتھ میں پکڑے اسے دبا رہا تھا۔ کوئی پین کلر دوں؟ ساوتری نے اچانک چائے کا مگ اس کے سامنے میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے لے لیے ہیں۔ اس نے ساوتری کے پلنگ کے نظیر رکھی ٹائلینور کی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیسے چوٹ لگی؟ کیا ہو گیا تھا؟ ساوتری نے اس کے پاؤں کو اب اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ بس اپنی بیوقوفیاں چھوڑو، اس قصے کو یہ بتاؤ آج شام میں کیا کر رہی ہو؟ چلو آج کہیں گھومنے جاتے ہیں، موتی لال بھی خوش ہو جائے گا۔ اس نے ساوتری کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا اور ساوتری نے فوراً ہاں کر دی۔ ارے آپ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو کس کے لیے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے، میں شام کی سبھا میں آؤں گا، یہاں سے فارغ ہو کو چلے جائیں گے۔ شیر عالم نے اس وقت یہاں سے جانا ہی مناسب جانا، قدرت نے اسے آج ایک اور کامیابی سے نوازا تھا۔ جیسے آپ کی اچھا مہاراج، ساوتری نے اس کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ اس نے موتی لال کو، جو آشرم کے دوسرے حصے میں خدمات انجام دے رہا تھا، ساوتری ہی کے ذریعے وہاں بلوایا، جس نے خود جانے کے بجائے انٹر کام پر یہ ہدایت اپنے کسی ماتحت کو دی تھی۔ موتی لال بھی چونکہ ورما جی کی طرح سوامی مہاراج کے قدموں ہی میں ساری زندگی بتانا چاہتا تھا، سوامی نے اس کی ڈیوٹی بھی آشرم میں لگا دی تھی۔ ساوتری نے اسے لنگر میں فٹ کر دیا تھا، جبکہ شیر عالم کے لیے تو اس نے یہاں مستقل ملازمت کی گنجائش نکال لی تھی اور اگلے 1-2 روز میں اسے یہاں باقاعدہ شفٹ ہو جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ موتی لال کے کمرے میں تھوڑی دیر بعد پہنچ گیا۔ ساوتری دونوں کے ساتھ اس کھٹارا کار تک خود چل کر آئی جس میں بیٹھ کر انہوں نے یہاں سے جانا تھا اور اب دونوں پارکنگ سے باہر آ رہے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ اگلے روز کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا اگلے روز پیش کروں تو میں 24 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، اس میں 24 گھنٹے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک قسط پہنچ جایا کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری درخواست ہے اپنے تبصروں سے نوازیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، احباب میں اس کی تشہیر کریں اور میرے نام پہ بنے ہوئے جعلی چینلوں کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کا شکریہ۔